پیغام کربلا کے میدان سے سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا نے دیا۔ اگر ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے حسین کی زندگی اور حسین کی موت کا جو سبق ہے وہ ہمیں ضرور یاد رہنا چاہیے۔ حسین کے لیے بڑا آسان تھا قربانی دیے بغیر بڑی کامیابی کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا، بہت آسان تھا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ چند برائیاں کر بھی لی تو کیا ہوا، میرا تعلق فلاں مذہب سے ہے، چند گناہ اور چند خطا کر بھی لیے تو کیا ہوا، میرا تعلق فلاں پیر صاحب سے ہے۔ امام حسین کے لیے یہ سوچنا بڑا آسان تھا، خطا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ سوچنا تھا کہ ٹھیک ہے حالات جو ہے امت سمجھتی رہے گی، میرا ایمان تو سلامت ہے، مجھے کیا ہونا ہے، میرا نانا تو سید الانبیاء والمرسلین ہے، مجھے اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے نانا کا وہ مدینہ جس میں بسنے اور جس میں مرنے کے لیے 1500 سال بعد پیدا ہونے والی امت اپنا سب کچھ دے کر بھی مدینے میں مرنے کی خواہش کرے، وہ مدینہ میں کیوں چھوڑوں، اپنا گھر بار کیوں چھوڑوں، وطن کیوں چھوڑوں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کئی دن بھوکا اور پیاسا کیوں رہوں، کربلا کے بیابوں گیا ریگزار میں کیوں اتروں، اور اپنے پیچھے ایک بیمار کے بھروسے اپنا پورا کنبہ، اپنی بیویوں، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں اور اپنے عصمت قدے سے تعلق رکھنے والی اپنی ماں اور بہنوں کو میں کربلا کے ریگزار میں بے یار و مددگار کیوں چھوڑوں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 71 ساتھیوں کا خون بہتا ہوا کیوں دیکھوں، میں اپنے اس شیرخوار جس کی پیاس دودھ سے بجھانی چاہیے خون سے کیوں بجھاؤں، کیا ضرورت ہے، مگر نہیں، جس کے نزدیک دین سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قربانی کتنی بڑی دینی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین کس قیمت پر بچ سکتا ہے۔ اور اسی کہانی کو سرکار مخدوم پاک نے آگے بڑھایا۔ آج ضرورت دوستوں اسی بات کی، سب سے پہلے ہر جلسے سے پہلے، ہر جلوس سے پہلے، ہر اجتماع سے پہلے، ہر درس سے پہلے، ہر محفل سے پہلے ہمارا ہر خاص، ہر عام، ہر پیر، ہر عالم، ہر حضرت، ہر حضور اپنے ضمیر سے یہ پوچھے کہ وہ اللہ کے لیے سچا ہے یا نہیں۔ وہ اگر جلسے میں جانے کے لیے تاریخ دے رہا ہے تو یہ جلسے میں جانا اور تقریر کرنا اس کی تجارت اور اس کے لیے بزنس تو نہیں ہے۔ اگر اس کا جیب جلسے میں جانے کا تقاضا نہیں کر رہا ہے تو کیا یہ جلسے میں جاتا؟ اگر اسے نذرانہ نہ ملتا تو تقریر کرتا؟ کیا اگر یہ قوم دین کے لیے اس جلسے میں آنے کی خاطر اگر اسے کرایہ نہ دیتی تو بھی جلسے میں آتا؟ یہ نعت خاں اگر اسے پیسے نہ ملتے محفل میں آ کر نعت پڑھتا؟ جو اپنے عشق کا ڈھونگ رچاتے ہوئے نہیں تھکتا آقا کے عشق کا، اگر یہ پیسے پیشگی اسے پے نہیں کیے جاتے تو آ کر آقا کے عشق کا ڈھونگ رچاتا؟ آج سب سے پہلے دین کے کام کی دوستوں یہ جڑ ہے۔ جڑ کیا ہے؟ جڑ۔ کیسے جڑ؟ آپ بریانی بنانا چاہتے ہیں نا، آپ ڈال دیجئے دیگ میں گوشت، مسالے بھی ڈال دیجئے، چاول بھی ڈال دیجئے، سب ڈال دیجئے،
اور نیچے جلانے کے لیے جو لکڑی رکھی ہے نا وہ سوکھی نہیں بلکہ گیلی، اور 2-4 گھنٹہ نہیں 24 گھنٹہ چھوڑ دیجئے، پک جائے گی نا آپ کی بریانی؟ پکے گی؟ کیوں نہیں پکے گی؟ جی ہمارا یہ دماغ اس جگہ کیوں نہیں چلتا؟ جلسے ہیں، گوشت ہے، جلوس ہے، چاول ہے، ڈیکوریشن ہے، جلسے ہیں، بھٹیارا ہے، عالم ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، حضرت ہے، پیر ہے، سب ہے، مگر زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ بغیر لالچ کی سوکھی لکڑی سے نہیں، پیسے کی لالچ کی گیلی لکڑی سے۔ آپ کے دل میں اترے گی کیسے؟ کیسے اترے گی؟ پیسے خرچ کرتے رہیے۔ آپ اگر اپنے لیے، آپ کو اگر اپنے کاروبار میں 1000 روپے کا نقصان ہو جائے نا تو گھر میں بیٹھ کر آپ غور کرتے ہیں کہ یہ کاروبار بدل کیوں نہ دوں جس میں نقصان ہو رہا ہے۔ آج 50 سال سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، 50 سال سے اس قوم کے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے سوچا؟ آپ نے غور کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ نے دین کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ دین ایک رسم ہے۔ نوجوانوں کے پاس پیسے ہیں، جب چاہا ایک نعتیہ محفل منعقد کر لی، نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے، عشق کی ایک لہر بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ نوجوانوں کے پاس پیسہ ہے، جب چاہا جس خطیب کو چاہا بلا لیا۔ دوستوں اگر پیسوں کے ذریعے دین کا کام چلتا نا تو پھر یزید زیادہ کامیاب ہوتا، اس لیے کہ صاحب سلطنت تھا، اور حسین سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ پینے کے لیے کئی دن سے پانی نہیں تھا۔ کیوں نہیں آپ سمجھ رہے اس چیز کو؟ پورے ہندوستان اور پاکستان میں خاص کر اہل سنت والجماعت اس سچائی کا سامنا کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتی؟ کیوں حق ہماری زبانوں پر جاری نہیں ہوتا؟ اس سچائی کو ہم قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ یہ روش قرآن نے ہمیں دی ہے، پیسے لے کر دین کا کام کرنے کا راستہ حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ دین کے نام پر تجارت کا یہ راستہ اللہ و رسول نے ہمیں بتایا۔ کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ مجھے بتائیے نا، پلیز بتائیے۔ ہم نے تو ان اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے، ان کو پڑھا ہے۔ آج اسی لیے ہم ان اللہ والوں کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ زمانہ ہو جاتا ہے جب آپ کے کانوں میں سرکار محبوب الہی کا نام نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کا نام نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کا نام نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ سرکار قاضی حمید الدین ناگوری کا نام نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر کا نام نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام جب آپ کے کانوں میں پہنچائے جائیں گے تو ان کی یہ زندگی بھی بتانی پڑے گی کہ یہ ساری زندگی فاقہ کیا کرتے تھے، 2 سوکھی روٹی سے افطار کیا کرتے تھے، مگر انہی فقیروں کے دسترخوان پر ساری دنیا سے آنے والے مرغن غذائیں کھایا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، نعرے آج نہیں چاہیے، نعرے اس وقت لگائیے گا جب آپ کے خواص اور آپ کے عوام دین پر پابند ہو جائیں گے۔ آج نعرے مت لگائیے، یہ نعرے کا مقام نہیں، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کا مقام ہے۔ کہ آج وہابیت بڑھتی جا رہی ہے، قادیانیت اپنے پیر پسار رہی ہے، تبلیغی جماعت کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، ہم سمٹتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کے کان پر جو رینگنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم حاضر ہیں اللہ کے لیے دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہر ایک
آپ سے پہلے یہ پوچھتا ہے پیسے کتنے دو گے, نذرانے کتنے دو گے. ہم نے ناچنے والیوں کو سنا تھا کہ وہ پیسے طے کیا کرتی ہیں. ہم نے مجرا کرنے والیوں کو سنا تھا کہ وہ پیسے اور ریٹ طے کیا کرتی ہے. یہ دین اسلام میں یہ بدعت کیسے آ گئی؟ اور بطور بدعت نہیں, بڑے بڑے جبہ و دستار والے اس کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افسوس ہے دوستوں, یہ جڑ ہے. جب تک یہ لکڑی نہیں سوکھے گی اس وقت تک بریانی تیار نہیں ہوگی. جب تک بولنے والے کا ضمیر زندہ نہیں ہوگا وہ اللہ کے لیے نہیں بولے گا. جب تک دین کے لیے نہیں بولے گا, جب تک رسول کے لیے نہیں بولے گا, خدا کی قسم مجال ہے کہ پیسہ لے کر بولنے والے کی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ تمہارے کانوں سے گزر کر تمہارے